ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے آنے دو، لیکن یہ شخص اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا بہت ہی برا شخص ہے، یہ برا شخص ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص اندر آیا۔ اب نبی علیہ السلام اسے بڑی محبت سے ملے، بڑے لطف و کرم سے ملے، پوری توجہ دی، فل اٹینشن دی اور اس کو وقت دیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کو رخصت کیا، وہ چلا گیا اپنا، جو اس کی ملاقات تھی کہ اس کا کام تھا پورا ہو گیا، چلا گیا۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیران، یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے بندہ برا ہے، بندہ ٹھیک نہیں، آپ نے اس کو اتنی محبت دی، اتنا اس کا خیال کیا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کریں۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہر شخص کو، مجھے بھی، ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اگلا بندہ میری عزت کیوں کر رہا ہے؟ میرے غصے کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے ڈنڈے کی وجہ سے، میرے اقتدار کی وجہ سے، میرے ظلم کی سختی کی وجہ سے، یا میری محبت، میرے اخلاق، میرے مروت اور میرے مزاج اور میری نرمی کی وجہ سے؟ ہم سے ہر آدمی اس کو غور کرے کہ اگلا بندہ میرا ادب کیوں کر رہا ہے۔ جن کو خاص طور سے کوئی عہدہ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، وہ اس پہ زیادہ غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہیں جس کی بد اخلاقی، بد مزاجی کی وجہ سے لوگ اس کا ادب کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ تھی کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں ہدیے میں بھیجتے رہتے تھے، انصار بھیجتے، کچھ اور لوگ بھیجتے، تو آپ یہ دیکھتے کہ آیا کہاں سے ہے۔ جو دین کا علم جاننے والے، پاکیزگی کو، طہارت کو، شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے تھے، آپ ان کا بسط خوشی قبول فرمایا کرتے تھے۔ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے عرب قبائل کے، ان کو دین کا اتنا علم نہیں ہوتا تھا، پاکی، طہارت، صفائی، اتنی چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اس قسم کے جب دیہاتی لوگ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھیجا کرتے تھے تو آپ احتیاط فرماتے، آگے دے دیتے، خود نوش نہ فرماتے، آپ مکمل احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی بازار سے گزرتے ہوئے ہر چیز نہ کھا لیا کریں، دیکھیں کون پاکیزہ ہے، کس کی پاس دین کا علم ہے، وہ پکانے والا قرآن و حدیث کو جانتا ہے، دین کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اس میں ہمارے لیے تربیت ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، ہم تو جناب کافروں کی چیزیں بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو ان نئے مسلمانوں کی جن کو شریعت کا پورا علم نہ ہوتا، ان کی چیزوں کا بھی احتیاط کرتے کہ حتیٰ کہ ان کو شریعت کا علم ہو جاتا پھر کھایا کرتے۔ تو کیا اس سے ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ جو چاہے بازار میں گئے، جہاں سے چاہے کھا لیا، اسی وجہ سے ہمارے اندر حیا ختم ہو رہی ہے، پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے عبادات میں لذت ختم ہو رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں، قرآن پڑھتے ہیں لذت نہیں، مراقبہ کرتے ہیں لذت، اور جو اس کی کیفیت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہ ہم نے اپنے پیٹ کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے، جو آ جائے کھا جاؤ، جو لفظ ہے کھا جاؤ۔ تو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ کہیں سے کچھ آتا کھانے پینے کو تو آپ دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، احتیاط سے کھاتے، ہر آئی ہوئی چیز نہ کھایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی عورت، اس کا نام تھا ام سنبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے پاس تحفتاً دودھ لے کر آئی۔ جب وہ آئی تو آپ کے لیے دودھ لے کر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام گھر آئے تو اب امی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو دیہاتی لوگوں کی چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے، آپ نے اس کی استعمال کر لی، یہ پی لیا آپ نے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار یہاں آتے ہیں، دین سیکھتے سنتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو معاملات کا، مسائل کا علم ہے، یہ عام دیہاتیوں کی طرح نہیں، اس لیے میں نے استعمال کر لی۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری بات کا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ اپنے کاموں کو کیا کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو، انہیں خوشخبریاں سناؤ، اور یاد رکھو کہ لوگوں کو ان کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بات فرمائی۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جسارت و جرت اور ہمت کو بھی سلام ہو، اور نبی علیہ السلام کو حوصلہ، اور آپ تو تربیت کرنے والے تھے۔ اب امی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہ جائیں گے، صرف اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا۔ تو جنت کا جو داخلہ ہے وہ رحمت الہی سے ہے، جو جنت کے درجات ہیں وہ اعمال کے اوپر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
غور کیجئے ہماری بیویاں اگر ہم سے اس طرح سوال پوچھنے لگیں ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی عام عادت یہ تھی کہ آپ تہجد کے ساتھ وتر بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کیا کیا کہ تہجد کی نماز تو پڑھ لی، وتر بغیر پڑھے سونے لگے تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ وتر بغیر پڑھے سو رہے ہیں؟ ارشاد ہوا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ بظاہر یہ سوال گستاخی کے کھانے میں جانے لگتا ہے، لیکن اگر وہ یہ ہمت نہ کرتی تو امت کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ آج ہر طرح سے آسانی ہے کہ انسان وتر کے پڑھے بغیر بھی سو سکتا ہے، تہجد کے بعد بھی سو سکتا ہے، ہر طرح سے آسانی ہے۔ تو اس طرح کی حدیثوں سے اور بہت ساری احادیث سے فقہاء نے بتایا جو شخص عشاء کے فرض ادا کر چکا، نماز ادا کر چکا، یہ سونے سے پہلے تہجد ادا کر سکتا ہے۔ رات کو سو جائے اور آخر رات میں تہجد ادا کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ رات کے وقت میں تہجد کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو رات کو 10، 11، 12، 1، 2 بجے بھی تہجد ادا کی جا سکتی ہے، سونے سے پہلے ہو، سونے کے بعد ہو، تو بہرحال مختلف احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو امی عائشہ کی عادت کہ وہ پوچھتی رہتی تھی، دوسرا خود نبی علیہ السلام کی مبارک عادت کہ امی عائشہ کے اوپر دیکھتے رہتے کہ ان کی کوئی بات ایسی ہوتی، کوئی غلطی ہو جاتی تو ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کی اصلاح فرماتے رہتے، تربیت کرتے رہتے۔ تو دونوں طرف کا جو شوق اور ذوق تھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے جو ہے نا اللہ نے ایسا بنا دیا کہ بہترین ہدایت یافتہ اور تعلیم یافتہ بن گئیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور انہوں نے بجائے السلام علیک تم پر سلامتی ہو کے بجائے لفظ کو چبایا اور یوں کہا السلام علیک تم پر موت ہو۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام جب صحیح الفاظ ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب بدل کے موت ہو گیا، تم پر موت ہو۔ نبی علیہ السلام نے خالی فرمایا وعلیکم، یعنی یہودیوں نے کہا تم پر موت ہو، نبی علیہ السلام نے کہا وعلیکم یعنی تم پر بھی، اتنی بات کر دی اور آپ خاموش۔ ادھر امی عائشہ سن رہی تھی، وہ ضبط نہ کر سکی، کہنے لگی علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت بھی ہو اور لعنت بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا وعلیکم کا، انہوں نے کے جواب میں پوری بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت ہو اور تم پر لعنت بھی ہو۔ وہ تو غصہ آ گیا امی عائشہ، جب غصہ آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ہر بات میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ گویا امی عائشہ کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو نبی علیہ السلام فوراً تربیت کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز کسی نے چرا لی، غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، تو عورتوں کے کام عادت ہوتی ہے، تو انہوں نے جو ہے نا امی عائشہ نے بد دعا دے دی اس چور کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم بد دعا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو، یعنی بد دعا نہ دو۔ ایک دفعہ ایک سفر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں، ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ جناب کو تیزی سے دوڑ پڑا اور امی عائشہ کی زبان سے ایک جیسے عورتوں کی زبان سے جملے نکل جاتے ہیں نا، ایک دم لعنت کا فقرہ نکل گیا اور اونٹ کو لعنت دے دی۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس اونٹ کو واپس کر دو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یوں آپ نے عملی تربیت کی کہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، عام طور سے لوگ اور عورتیں تو خاص طور سے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو خطاب کر کے فرمایا یا عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو، اللہ کے ہاں ان کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام بھی آپ کی مکمل تربیت فرماتے رہتے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی کروڑوں کھربوں اور اس سے بھی زیادہ رحمتیں ان کے اوپر ہوں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھی تو کہنے لگی کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ یہ بھی غیبت ہے، بات چیت میں کسی کو اشارہ کر دیا تو کہا یہ بھی غیبت ہے۔ اچھا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ظاہری قد جو ہے نسبتاً چھوٹا تھا، تو ایک دن انہوں نے امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، صفیہ تو اتنی ہے، مطلب چھوٹی ہیں، قد چھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی پورا پانی اس سے خراب ہو سکتا ہے، ایسی خراب بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو ایک شخص کی نسبت صحیح بات کہی ہے، میں نے تو برائی نہیں کی کوئی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ کو اتنا مال بہت بھی کچھ دیا جائے تب بھی میں کسی کی برائی نہ کروں، یعنی کسی کی برائی سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ کسی سائل نے سوال کیا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تو لونڈی نے ذرا سا کچھ لیا اور دینے چلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گن گن کر مت دیا کرو ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا۔ عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا، یعنی خوب دیا کرو، کمی نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے موقع پہ فرمایا عائشہ چھوارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو سائل کو دے کر جہنم کی آگ سے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ اللہ کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ آج جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے، چھوارے کا ایک ٹکڑا، پورا چھوارا بھی نہیں، ایک ٹکڑا دے کے بھی جنت حاصل کی جا سکتی ہے اور جہنم سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، نیت کا اعتبار ہوگا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، مسکینی ہی میں مجھے موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن مسکینوں میں ہی اٹھانا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا عائشہ کسی مسکین کو خالی واپس نہ بھیجنا، چاہے چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور مسکینوں سے محبت رکھو، ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے نبی علیہ السلام بھی آپ کی تربیت کرتے رہتے تھے۔ تو ایک لڑکپن کی عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مدرسے میں نبی علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں، اس نبوت کے محل میں آئیں اور پورا عرصہ دین سیکھتی رہیں، اور آج امت کے لیے اتنی آسانی ہو گئی کہ بہت سارا دین تو ہمیں نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے ملا، بالخصوص ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے۔ کیا میں اور آپ، کیا ہم لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی تو آدھا دین ہے؟ اس کو دین کی اتنی سمجھ ہے۔ آج ہماری بیویوں کو تو پاکی ناپاکی کے مسائل ہی کا علم نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کی مکمل دینی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو مدارس میں بھیجیں، ان کی دینی تربیت کا خیال کریں تاکہ آگے بچوں کے اندر دین آئے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔